بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 47ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کی ایک آیت لیں گے، جملہ اسمیہ سیکھیں گے اور کچھ نکات شوق خاص کر ہدایت سے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سورہ احزاب کی آیت سے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ انا بے شک المسلمین مسلمان والمسلمات مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون یا مسلمین، اور مسلم کی مؤنث مسلمہ اور مسلمہ کی جمع مسلمات۔ ہم پوری صفات اسی طرح پہلے کر لیں گے۔ مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین، اور مؤمن کی مؤنث مؤمنہ اور اس کی جمع مؤمنات۔ قانت، قانت یعنی فرما بردار، قانت یعنی فرما بردار۔ قانت کی جمع قانتون قانتین، اور قانت کی مؤنث قانتہ، اور قانتہ کی جمع قانتات۔ اس کے بعد صادق، صادق کی جمع صادقون صادقین، اس صادق کی مؤنث صادقہ صادقات۔ اب اشاروں پہ آپ بول سکتے ہیں۔ نیکسٹ صابر، صبر کرنے والے۔ صادق سچے، صدق سچا کہنے والے، سچا رہنے والے۔ صابر کی جمع صابرین، صابر کی مؤنث صابرات جمع صابرات۔ نیکسٹ خاشع، خاشع یعنی عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے۔ خاشع کی جمع خاشعون خاشعین، خاشع کی مؤنث خاشعہ، خاشعہ کی جمع خاشعات، خشوع کرنے والی عورتیں۔ متصدق یعنی صدقہ کرنے والے، متصدق کی جمع متصدقون متصدقین، متصدق کی مؤنث متصدقہ جمع متصدقات، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ نیکسٹ صائم، صوم یعنی روزہ، صامہ یعنی روزہ رہا، صائم یعنی روزہ رہنے والا۔ صائم کی جمع صائمون صائمین، صائم کی مؤنث صائمہ، صائمہ کی جمع صائمات، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزے دار عورتیں۔ حافظ، حافظ یعنی حفاظت کرنے والا، حافظہ حفظ کیا حفاظت کیا، حافظ حفاظت کرنے والا۔ حافظ کی جمع حافظون حافظین، حافظ کی مؤنث حافظہ، حافظہ کی جمع حافظات، حفاظت کرنے والی عورتیں۔ ذاکر، ذکر ذکرہ یاد کیا، ذاکر یاد کرنے والا۔ ذاکر کی جمع ذاکرون ذاکرین، ذاکر کی مؤنث ذاکرہ جمع ذاکرات، یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ ہیں 10 صفات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں۔ وہ پورا پروگرام بھی دیا اس آیت میں کہ ہم کو کیا کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیوز آئٹم دیا ہے کہ بے شک ان کے لیے جو ان مردوں اور عورتوں کے لیے جن کے اندر یہ صفات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ، اعد یعنی تیار کر رکھا ہے، اعد یعنی تیار رکھا ہے، اعد اللہ لہم ان کے لیے مغفرہ بخشش، و اجرن اور اجر عظیمہ بڑا اجر۔ تو ترجمہ کیجئے۔ انا بے شک مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین
والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کو کثیراً والذاکرات. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر کیا ہے تو کثرت کا ذکر کیا ہے. ذکر کثیر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. اور منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تو قلیل کرتے ہیں وہ لیکن تھوڑا سا. تو ذکر کثیر چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ذکر قلیل نہیں، بہت زیادہ ذکر چاہیے. اور اس کا ذرا بھی فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. یہ سب ہمارے واسطے، ہماری اپنی فائدے کے لیے، ہماری اپنی برکت کے لیے، ہماری اپنی بڑھوتری، سب اپنا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسا وہ حدیث ہے نا کہ سارے انسان بہترین انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی اللہ کی ملکیت میں، ملک میں، بادشاہت میں، عزت میں، رفعت میں ذرا بھی زیادتی نہیں ہو سکتی. اور بدترین ہو جائیں سب تو بھی کمی نہیں ہو ذرہ برابر. اس میں سب اپنا ہی فائدہ ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. مغفرت، گناہوں کی بخشش. واللہ عالم، اگر ایک انسان کے ساتھ کچھ گندگی لگی رہے، اس گندگی کے ساتھ اس کو خوشبوئیں بھی دیے جائیں تو گندگی کا بہرحال ایک انیزینس رہتا ہے. وہ نہیں چاہتا، پہلے گندگی اگر نکل جائے تو بڑا اچھی ہے، اسٹیٹس بہت اچھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مغفرت، گناہوں کی بخشش، واجر عظیم. اچھا، اس آیت کو ہم کس طرح زندگی میں لا سکتے ہیں؟ پلان بنا، دعا کریں. ہم یہ نیوز آئٹم ہے، اس پہ دعا کریں کہ اللہ اس میں سے ہر صفت ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. اس کی روشنی میں احتساب کریں، ہم پلان بنائیں، تبلیغ کریں. دعوت دوں گا قاری عمران خان کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اس آیت کی پریکٹس کریں الفاظ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین
والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضرین ہم سب کو ان میں سے بنائیں. آگے چلتے ہیں ہم گرامر کی طرف. گرامر میں جہاں تک فعل کا تعلق تھا ہم نے ٹی پی آئی سے کیا تھا، اور ہم پھر سے کوشش یہ کریں گے کہ کچھ صیغوں کو آج دہرائیں. لیکن پہلے پورا پکچر ہم سامنے لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے 9 فعل کی قسمیں سیکھی ہیں. فعل کی 9 قسمیں سیکھی ہیں. فعل سے شروع ہوا تھا جو کہ بالکل بنیادی قسم ہے، اور اس فعل میں کئی ابواب سیکھے ہیں. باب فتح، باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمع، پھر اسپیشل کیس قال، کان، ہدا، دعا، شاء وغیرہ حروف علت والے. دوسرا ٹائپ ہے جہاں سے مزید فی شروع ہوتا ہے، فعل. اور تیسرا ہے فاعل، یہاں پہ تشدید بڑی، یہاں پہ الف بڑا. افعل، یہاں پہ حمزہ سامنے آیا الف زبر کے ساتھ. تفعل، یہاں تے اور تشدید آئی. تفاعل، یہاں تے اور الف آیا. انفعل، ان بڑا. افتعل، الف اور تے بڑا. استفعل، الف سے تین، الف سین تے بڑا. ہم نے ان سارے ابواب کے پورے صیغے بنائے، 21 صیغے. آج ہم سب سے پہلے تو ان 9 کو پھر سے یاد کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے. اس کے بعد اتبع کی پریکٹس کریں گے جو قرآن میں بہت آیا ہے. اتبع، افتعل وزن کا. تو چلیے پہلے 6 کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. میرے بعد دہرائیے. فعل، فعل، فاعل. افعل، تفعل، تفاعل. پھر سے فعل، فعل، فاعل. افعل، تفعل، تفاعل. یہ فعل فعل ہے، یہ تفعل تفاعل ہے. تے بڑھ گیا دونوں میں، رائٹ. فعل، فعل، فاعل. افعل، تفعل، تفاعل. چلیے میرے ساتھ بولیے اب آپ آہستہ سے مل کے جب میں اشارہ کروں. فعل، فعل، فاعل. افعل، تفعل، تفاعل. آخری 3 ہیں. انفعل، افتعل، استفعل. فعل، افتعل، استفعل. پھر سے انفعل، افتعل، استفعل. انفعل، افتعل، استفعل.
ان فعل افتعل استفعل. آخری بار ان فعل افتعل استفعل. جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو سب صیغوں میں لے کر جانا ہے, گھسیٹنا ہے, گھسیٹتے ہوئے آخر تک کھینچتے ہوئے. ان سارے مزید فی میں میم سے شروع ہوتا ہے فعل, اور اس میں زیر ہوتا ہے اور اس میں زبر ہوتا ہے, اور یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. جیسے سبح کا تھا مسبح مسبح تسبیح, تسبیح یاد رہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. مجاہد جاہدہ کا تھا مجاہد مجاہد مجاہدہ, یہ مجاہد مجاہد مجاہدہ. اس کے بعد تیسرا تھا افعل, یعنی اسلمہ, یاد رکھیے یہ کیا ہوگا, اسلمہ جو کر رہا ہے مسلم, مسلم مسلم اسلام. تفعل سے ہم نے کیا تھا, تفعل سے تذکرہ نصیحت پکڑی. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہ تو بھول نہیں سکتے آپ, قرآن کے مقاصد میں سے تدبر, تدبر بھی یہیں سے ہے, تدبر, تذکر, تکلم, تعلم, تفکر, تشکر. تو تذکر یا تذکرہ, تذکر یعنی نصیحت پکڑنا. متذکر متذکر تذکر تدبر, یہ اس سے ہے. اچھا تفاعل میں ہم نے سوال کا رکھا, تساءلہ ایک دوسرے سے پوچھا. تواصوا بالحق بھی اسی ہے, تساءلہ. متسائل متساءل تساؤل. تجاہل تفاخر, اردو کے الفاظ جو ہیں وہ سب یہاں سے. تکاثر. اسی طرح انفعل افتعل استفعل میں, انفعل میں انقلاب یاد رکھ لیجئے بس, انفعل انقلاب, انقلب انقلب, منقلب منقلب انقلاب. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقلبون, لمنقلب, منقلب کی جمع منقلبون, منقلبین. سبحان الذی سخر لنا هذا, سیکھا ہم نے سواری کی دعا, اس کے اینڈ پہ لمنقلبون, یہاں سے منقلب, منقلب منقلب انقلاب, پلٹ کر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. افتعل میں اہتدا یاد رکھ لیجئے آپ, یا اتبع. متبع یاد ہے, متبع اتباع کرنے والا, متبعین متبعون, متبع اتباع. اور آخر میں استفعال استغفار. مستغفر والمستغفرین بالاسحار, مستغفرون مستغفرین, مستغفر استغفار. اب میں گزارش کروں گا عبد الرحیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اتباع کی پریکٹس کرائیں. اتباع, اتباع کی, اطاعت اور محبت دونوں مل کر اتباع ہوتی ہے. جب اطاعت کے ساتھ محبت جڑ جائے تو وہ اتباع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پریکٹس کریں, ترجمہ کریے. اتبع اتبعوا اتبعت اتبعتم اتبعت اتبعنا یتبعوا یتبعون تتبعوا تتبعون اتبعوا نتبعوا اتبع اتبعوا لا تتبع لا تتبعوا متبع متبع اتبع هو اتبع هي هو يتبع هي. دوسری سائیکل میں صرف عربی دہرائیں گے, میرے ساتھ دہرائیے. اتبع اتبعوا اتبعت اتبعتم اتبعت اتبعنا يتبع يتبعون تتبع تتبعون اتبع نتبع اتبع اتبعوا لا تتبع لا تتبعوا متبع متبع اتباع هو اتبع هي هو يتبع هي. اور ایک بار
اتبع اتبعوا اتبعت اتبعتم اتبعت اتبعنا يتبع يتبعون تتبع تتبعون اتبع نتبع اتبع اتبعوا لا تتبع لا تتبعوا متبع متبع اتبع هو اتبع هي هو يتبع هي. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں ساتھ میں پڑھیں گے, دہرائیے میرے ساتھ. اتبع اتبعوا اتبعت اتبعتم اتبعت اتبعنا يتبع يتبعون تتبع تتبعون اتبع نتبع اتبع اتبعوا لا تتبع لا تتبعوا متبع متبع اتباع هو اتبع هي هو يتبع هي. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا ایگزام لیتے ہیں ہم آپ کا. ترجمہ کیجئے سوچ کر. جب میں بولوں گا, جب میں یہ ہاتھ اٹھاؤں گا ترجمہ کرنا, تاکہ میں سب کتنے لوگ بولتے ہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. یتبعون, جب میں ہاتھ اٹھاؤں سوچ لیجئے آپ, جب میں ہاتھ اٹھاؤں جب بولنا ہے آپ کو. یتبعون, اچھا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اتبع, متبع, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ لوگ اس سے پہلے آگے ہیں ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا, ایک سے ایک اہم راز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, بہت ہی آسان, یہ یاد رکھنے کا. کیسے بنائیں گے یہ جتنے لگ رہے آپ کو, فعل فاعل افعل تفعل تفعل, پہلے یہ فعل تفعل فاعل تفعل, یہ اس کو تو دیکھ لیں گے ہم. بس میم کو لگا دیجئے, یہ فاعل مفعول بن جاتے ہیں. یہ فعل ہے نا, اس کو مفعل بنا دیجئے. مفعل میں ایک زیر کہیں نہ کہیں ہونا ہے, تو مفت تو نہیں لگا, مفاعل, بس وہاں پہ مفاعل مفاعل. ویسے زیر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مفاعل. مفاعل مجاہد, متفعل متذکر, متفاعل متساءل. زیر لگاتے جائیں گے تو کرنے والا بن جائے گا اسم فاعل. سمپل. اب بچے یہ چار, یہ چاروں کے الف گرا دیجئے, بس الف نہیں ہونا. تو افعل کا الف گرائیے اور میم لگائیے, میم لگانا. مفعل, اس کو مفعل کر دیجئے, وہ ہو گیا. انفعل کا الف گرائیے تو کیا ہوگا, منفعل. منفعل, یہ اکثر ہم ایکٹیو یہ بتا رہے, اسم فاعل بتا رہے, اسم مفعول بتا رہے. افتعل کا الف گرائیے, میم لگائیے, مفتعل, یہ مفتعل ہو گیا. استفعل کا الف گرائیے, میم لگائیے, مستفعل مستفعل. بس یہ دو حل ہو گیا نا مسئلہ. ٹھیک ہے, ویسے بھی حرف علت ہے ہٹا دو, ٹھیک ہے, یا حمزہ ہے ہٹا دو, تو یہ پارٹ تو حل ہو گیا. ویسے یہ تینوں جو انفعال, افتعال, استفعال, اس میں صرف الف لگانا ہے آخر میں. یہ بہت سمپل ہے. انفعال, استفعال, استغفار, انقلاب یا اہتداء, اتباع, اس میں الف الف جڑانا ہے. بس یہ فعل کا تسبیح بنتا ہے تفعیل, جاہدہ کا مجاہدہ بنتا ہے, اور افعل کا افعال بنتا ہے, تفعل کا تذکر بنتا ہے, اور تفاعل کا تفاعل بنتا ہے. اس کو آپ مثالوں سے یاد رکھ لیجئے. سبح تسبیح, جاہدہ مجاہدہ, اسلم اسلام, تذکر تذکر تذکر, اور تساءل تساؤل. پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا. ایسا کوئی مشکل مصیبت والا کام نہیں ہے. تھوڑا سا کام کیجئے علم کی راہ میں. الذی علم بالقلم, قلم اٹھائیے, اور ہم کہیں گے زندگی بھر قرآن سیکھنے کے لیے ایک آدھا گھنٹہ اس کو اگر لکھیں گے آپ, ایک 3-4 دن پورے پکے ہو جائیں گے آپ. اتنا مشکل ہے ہی نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے. آپ اگر پین بھی نہیں اٹھائیں گے تو کیسا. اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ میں نے کہا قرآن آسان ہے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ جو بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. آپ قلم تو اٹھائیے اور دیکھیے کیسا آسان ہوتا ہے. اس سے پہلے صفہ اور مضاف مضاف الیہ سے شروع کیا تھا ہم نے. آج ہم جملے اسمیہ کر رہے ہیں. پھر سے آج ہم جملہ اسمیہ کریں گے. البیت کبیر، البیت وہ خاص گھر بڑا ہے. اللہ خالق، اللہ خالق ہے. محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. المسلمۃ صادقۃ، مسلمہ سچی ہے، وہ مسلمہ خاص. المسلم صادق، وہ خاص مسلم سچا ہے. المسلمون صادقون، وہ خاص مسلمان سچے ہیں. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تین چیزوں کو یاد رکھ لیجئے آپ بس. ایک ہے بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہو گیا. دوسرا ہے دونوں سیم ہیں اگر تو صفت ہو گئی بیت کبیر، بڑا گھر، یا البیت الکبیر بڑا گھر. دونوں سیم رہے تو صفت ہو گئی ہے. ایک پہ پیش ایک پہ زیر رہا تو اس کا وہ ہو جاتا. دونوں سیم رہے تو صفت. اور ایک پہ ال ہے اور دوسرے پہ نہیں ہے تو یہ جملہ ہو گیا. البیت کبیر، وہ گھر بڑا ہے. یہ تینوں ایگزامپل کو رٹ لیجئے آپ. کون سے؟ بیت اللہ اور البیت الکبیر. البیت کبیر، بیت اللہ اللہ کا گھر. اس سے مضاف مضاف الیہ یاد ہو جانا چاہیے آپ کو. سمپل ہے یہ، اور بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں. البیت الکبیر وہ بڑا گھر، دونوں ال ہے او ہے. البیت کبیر تو وہ گھر بڑا ہے. جملہ اسمیہ ہم جملے فعلیہ بعد میں دیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. کیا قرآن پا کر جیسی عظیم الشان نعمت پا کر میں خوش ہوں. مفسرین اور مدرسین قرآن کے ٹیچرز ہیں. عظیم الشان ان کی خدمات ہیں جس کے ذریعے سے ہم تک یہ تعلیم پہنچی ہے. کیا میں ان کو سنتے وقت، جیسے درس قرآن ہے، بہت اہم ہے، یہ بھی درس قرآن ہے، سن رہا ہوں میں، کیا میں سنتے وقت یا ان کو سننے کے لیے جانے کے وقت ساتھ میں قرآن بھی لے جاتا ہوں؟ جب وہ درس دے رہے ہوں تو میں کھولتا بھی ہوں کہ کون سی آیت کا درس ہے، کون سی آیت بات ہو رہی ہے. اگر میں کرتا ہوں، اور درس کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تدبر کی ٹریننگ ہے، علماء کا تدبر ہے. اگر میں کرتا ہوں تو گویا میں تدبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، ٹریننگ لے رہا ہوں، اور قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. یہ تشریح ہے. میرا تعلق قرآن سے ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن. قرآن تھیوری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے قرآن کا. یہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے. یہ تھیوری، یہ پریکٹیکل ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں. کیا میں سیرت کو اس نظر سے پڑھتا ہوں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ. اس واقعات کو الگ پڑھ رہا ہوں میں، آیتوں کو الگ پڑھ رہا ہوں، نہیں. یو ہیو ٹو سی کیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان آیتوں کو امپلیمنٹ کیا. کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ ادھر دیکھیے، فصلی لربک وانحر، تو آپ نے عید کے دن پہلے نماز رکھی بعد میں قربانی رکھی. اچھا یہاں سے ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. دیکھیے آپ کیسے کیا آپ نے. آپ سیرت کو پڑھتے ہوئے کیا قرآن کو سامنے رکھتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہوئے کیا سیرت کو اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے. ناظرین، ان سارے کاموں کے لیے بیسک شرط کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس سمجھنے کے پروگرام کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ
آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ رکھے اور ہمیں اس کے فہم میں، اس کے تدبر میں، اس سے ہدایت لینے میں ہمیں ترقی دیتا چلا جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.